بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم بسم اللہ کرتے ہیں الملکیت التامہ و ناقصہ۔ اس کا یہ مطلب ہے، لفظی مطلب، کہ ایبسولیوٹ ملکیت کیا ہے اور پارشل ملکیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ملکیت التامہ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ الملکیت التام هو الملک الواقع علی ذات العین و منافعها، یعنی کہ الملک التام وہ ہوتا ہے جو واقع ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا اثر ہوتا ہے عین پر بھی اور منفع پر بھی۔ یہ دو چیزیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری ذہن میں نہیں بیٹھیں تو ہم پورا جو لیکچر ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ایک چیز کے مثلاً یہ کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی شے ہے، یہ شے بنفسی کیا ہے؟ عین، یعنی کہ عین ہے، ٹھیک ہے، یہ عین ہے، یعنی کہ یہ چیز خود کوئی فزیکل باڈی اس کا کیا ہے؟ عین ہے۔ لیکن مثلا یہ بال ہے، ٹھیک ہے، بال کیا ہے؟ عین ہے۔ یا اس کو آگے ہم دوسرے ٹرمز بھی اس کے لیے استعمال ہوں گے، جس کو رقبہ اس طرح کا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن جب ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، صرف نفع اٹھائیں گے تو یہ عین بھی ہے اور اس میں منفع بھی ہے۔ ابھی کوئی شخص اس کا عین اس کے پاس ہے لیکن وہ نفع حاصل اٹھانے کا اس کو کوئی اختیار نہیں، اور کوئی شخص اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو نفع تو اٹھا سکتا ہے لیکن اس کا جو اساس ہے، ایسٹ ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو الملکیت التامہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، الملکیت التامہ میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس شخص کے پاس۔ مثلا یعنی کہ جو یہ میرے پاس پینسل ہے، یعنی کہ یہ پینسل کا عین بھی میرے پاس ہے، قبضہ بھی میرے پاس ہے، اور میں اس سے لکھتا بھی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ الملکیت التام۔ ابھی آتے ہیں پوائنٹس پہ۔ ابھی میرے خیال میں ذہن میں آپ کا بات بیٹھا ہوگا کہ یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ وهو يعطي المالك حق التصرف في العين ومنافع بكل تصرفات سائغة شرع من بيع وهبة وإجارة وإعارة ووصية ووقف، یعنی کہ جو الملک التام وہ ہوتا ہے جو عطا کرتے ہیں مالک کو حق التصرف، اس میں اختیار، فی العین و منافع، دونوں چیزوں میں، اس کی عین میں بھی اور منافع میں۔ جس طرح بے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ دے بھی سکتے ہیں کسی کو پیسوں میں، اور ہبہ بھی کر سکتے ہیں، گفٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ قرض بھی دے سکتے ہیں، اور اس پہ رینٹ بھی دے سکتے ہیں، اور وصیت بھی کر سکتے ہیں، اس میں وقف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ الملک التام میں ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ چیز کیا کرتی ہے؟ ملک العین، جو الملک التام ملک العام، یعنی کہ جو ملک التام ہوتا ہے ملک العام ہوتا ہے، یعنی کہ جمیع و تصرفات اس میں ہوتے ہیں، یعنی کہ بغیر کسی پوچھے ہوئے، یعنی کہ یہ آپ کا چیز ہے تو آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں بلکہ آپ ڈائریکٹ کریں گے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں الملک التام۔ اگر پوچھ کے کریں گے تو یہ آپ کا کوئی کام چیز نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے وَيُعْطِي أَيْضًا حَقَّ الْإِنْتِفَاعِ كَامِلًا غَيْرَ مُقِيدًا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْإِنْتِفَاعِ، یعنی کہ وہ جو ملکیت ہے، یعنی کہ ملک التام ہے، وہ عطا کرتا ہے اس کو حق الانتفاع۔ ہم نے پڑھا کہ حق الانتفاع بھی دیتا ہے، اور عین تو ویسے ہی اس کا چیز ہے، کاملاً، یعنی کہ پورا کا پورا حق انتفاع اس کو دیتے ہیں، غیر مقیدن، یعنی کہ بغیر کسی قید لگائے ہوئے، بوجہ من وجوہ الانتفاع، ولا بزمن ولا بحال ولا بمکان، فهو يستغل العین ويستعملها من غیر قید ولا شرط، یعنی کہ اس کو استعمال کیا جائے گا بغیر کسی قید کے اور بغیر کسی شرط کے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الملک التام کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ خلاصہ اس طرح نکلتا ہے، الملکیت التام ملک مطلق غیر مقید، یعنی کہ وہ مطلق ہے، ایبسولیوٹ آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر ایک دو پوائنٹ ہیں، جس طرح ہے اللہ یکون الانتفاع محرم دینا و شرعا، یعنی کہ جو اس سے انتفاع اٹھایا جا رہا ہے وہ حرام نہ کیا گیا ہو اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے، شریعت کی طرف سے۔ تو تیسرے پوائنٹ میں آتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ فرماتا ہے کہ والملک التام لیس لہ زمان محدد، یعنی کہ جو ملک تام ہے، ایبسولیوٹ رائٹ ہوتا ہے آپ کا، اس میں آپ کا کوئی یعنی کہ زمانے کا حد نہیں ہوتا،
وقت معلوم ینتہی عندہ، یعنی کہ کوئی وقت نہیں ہوتا جو اس کو اینڈ کر دے، آپ کی رائٹ کو کیا کر دے، اینڈ کر دے۔ لا یقبل التقیید بالزمانی، اور نہ وہ زمانے کی کوئی قید قبول کرتی ہے، ولا یقبل التقیید بالشروط، اور نہ کوئی شرطوں کی قید قبول کرتی ہے۔ فہو اذن مطلق لا یقید بزمانی ولا مکان ولا شرط، یہ سہمی چیز ہے۔ اگر اس پہ بات کریں تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے الملکیت التامۃ ملک دائم، جو ملکیت تامہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یعنی کہ وہ ملک ہوتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی کہ ملک و تام کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ منتقل کر دے، یعنی کہ جو مالک ہے وہ ٹرانسفر کر دے، کسی اور کو رائٹ دے دے تو ناقل الملک، تو نقل ہو جائے گا میراث کے ذریعے سے، یا وہ چیز جو ختم ہو جائے سب خود بخود۔ ابھی چوتھے پوائنٹ پہ آتے ہیں، والمالک ملکن تامن اذا اتلف العین المملوک له لا یضمن مثلها، یعنی کہ جو ملکیت ہوتا ہے جو وہ پورا کا پورا ایبسولوٹ رائٹ ہوتا ہے، اذا اتلف العین، جب اس کی جو اس چیز کو اگر وہ مالک خود اپنی چیز کو نقصان دیتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، لہو لا یضمن مثلہ، تو اس پر کوئی فائن نہیں لگے گا، ولا قیمت، نہ کوئی اس کو قیمت دینا ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ لأنہ لا فائدۃ من ھذا الضمان، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی فائن لینے کا، یعنی کہ جب خود مالک کسی چیز کو، عینی چیز کو نقصان پہنچائے تو اگر اس سے یعنی کہ جو مالک ہوتا ہے وہی کلیم کرتا ہے کہ میرا جو نقصان ہوا ہے وہ دیا جائے، لیکن مالک خود اس اپنے چیز کو نقصان پہنچاتا ہے تو کس سے ابھی اس بندے سے یعنی کہ فائن لے کے سیم بندے کو دینا پڑے گا، کیونکہ مالک بھی یہی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ آگے بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے۔ بل انہ مسئولا دینا عما ازا، یعنی کہ جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ بلکہ یہ سوال کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ یحاسب، اللہ اس سے حساب لے گا، ازا، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس نے ضائع کیا، تو فیمنع من التصرف فی مالی ویتولہ عنہ غیرہ، اور صفی جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ صفی منع وہ بے عقل، وہ کم عقل لوگ جو اپنی چیز کو فضول استعمال کرتے ہیں، اور یعنی کہ 1000 روپے کا کوئی چیز ہے تو وہ لاکھوں روپے اس پر خرچ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی مارکیٹ جاتا ہے تو لاکھوں کا جا کے بلکہ وہ شاپنگ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تصرف کا اختیار چھینا جائے گا۔ فیمنع من التصرف فی مالہ ویتولہ عنہ غیرہ، یعنی کہ اس کی جو ملکیت ہے کسی اور کے حوالے کیا جائے گا۔ ھذی الامور اربع وہی من خواص الملک التام نکتفی فی ذکرها بالایجاز بدل اطلاق۔ تو پانچواں جو چیز ہے الملک التام لا یقبل الاسقاط، یعنی کہ جو ملک التام ہوتا ہے یہ ویسے ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ مثلا کوئی شخص کہہ دے کہ یہ میرا پیسے ہیں، یہ میرا مال ہے، میں بس اس کو چھوڑتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے، تو یہ جو الملک التام ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا اس طرح۔ ملک التام ختم کرنے کے لیے آپ کو کسی اور کے اختیار میں وہ چیزیں دینی پڑیں گی، کسی اور کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے بھیجنے پڑیں گے، یا کسی اور کے ملکیت میں آپ کو وصیت کرنا پڑے گا، ہبہ کرنا پڑے گا، وقف کرنا پڑے گا، پھر آپ کا جو الملک التام ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، نہیں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہہ دے کہ یہ ملک التام میرا بس ختم ہو گیا، میرا کوئی تعلق اس سے نہیں، تو وہ ختم نہیں ہوتا اس کا ملک التام، یعنی کہ وہ برقرار رہتا ہے اس کی ملکیت میں۔